فضولی کے مرنے کے بعد اس کے کیے ہوئے نکاح کو نافذ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ ایک شخص نے اولیاء کی اجازت کے بغیر کسی نابالغ بچی کا نکاح کیا تھا، کسی فضولی نے نکاح کیا تھا، پھر ابھی اس فضولی کا انتقال ہو گیا، بعد میں اولیاء نے یا بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی نے خود اس نکاح کو قبول کر لیا اور اس کی اجازت دے دی تو یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اور اگر اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ نِكَاحُ الْفُضُولِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ لِأَنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الْعَقْدِ معقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط۔ اس طریقے کی عبارت در مختار شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چوتھے جلد صفحہ 229 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آگے جو ہے اس کی بڑی تفصیلی بحث کرتے ہوئے تقریرات رافعی کے اندر بحث نقل کی گئی، وَقَوْلُهُ وَأَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِنَفْسِهِ عبارت البحر وَأَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِنَفْسِهِ وقال في حاشیہ فی العبارت تسام والأولا وأحد العاقدین وهو العاقد لنفسه۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریرات رافعی جو کتاب النکاح، تقریرات رافعی کی کتاب النکاح قبیل باب المہر، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 جو دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتح القدیر کے اندر ہے وقال فی فصل بیع الفضول من النہایہ الاصل عندنا ان القعود تتوقف علی الاجازہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتح القدیر کی تیسری جلد صفحہ 297 جو مکتبہ اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر، کتاب المسائل اس کی چوتھی جلد صفحہ 149 اور 150 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔